برادران اسلام، امریکہ کی طرف سے ایک نقشہ پاکستانی اخبارات میں چھپا ہے، ایک ایسا نقشہ کہ جس کے ذریعے سے لسانی بنیادوں پر پاکستان کو قومیتوں کے اندر بانٹ کے اس کو مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، اور اس کا تقسیم کا کام وہ پرویز مشرف سے لینا چاہتے ہیں۔ پرویز مشرف کے ذریعے سے انہوں نے بلوچستان کو دھکیلنا شروع کر دیا، بلوچستان کو علیحدگی کی طرف دھکیلنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہ اشتعال دلایا جائے، بلوچوں کے تعصبات کو ابھارا جائے، اور بلوچوں کے علاقائی تعصبات کو ابھار کر وہاں جو قوم پرستی کا اور قومیت کا جذبہ جو وہاں دین کے جذبے سے نیچے ہے، جو دین کے جذبے کے اوپر غالب نہیں ہے، اس جذبے کو دین کے جذبے کے اوپر غالب کرنے کے لیے انہوں نے وہاں شرارتیں کرنی شروع کر دی۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے پاکستان کو سندھ، پنجاب اور پختونستان اور بلوچستان اور سرائکی صوبے میں تقسیم کرنے کی اور علیحدگی کی طرف لے جانے کی سازش ہو رہی ہے۔ اسی طرح افغانستان کو فارسی سپیکنگ اور پشتو سپیکنگ علاقوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ اسی طرح ایران کو، جو پہلی ہی ہمارا ایک ہی جسد ملی امت مسلمہ کا وہ 56 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، اس کو مزید 56 حصوں میں تقسیم کر کے 100 ٹکڑوں میں 1000 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے نظریے کی حفاظت، وہ نظریہ جس کا قرارداد مقاصد میں عہد کیا گیا، جس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کی گئی اور جس میں قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہ کر اس کی پابندی کرنے کا عہد کیا گیا، آج اس کو توڑا جا رہا ہے۔ اور کل قومی اسمبلی کی جھنڈے پر یہ بات آ گئی ہے کہ حدود قوانین میں حدود اللہ میں ترمیم کر دی جائے گی اور اس بل کو پاس کر دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر کل اس بل کو پاس کر دیا جائے تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کیا ہمیں اسمبلیوں میں رہنا چاہیے یا باہر نکلنا چاہیے؟ پرویز مشرف نے دغابازی کی، پرویز مشرف نے جھوٹ بولا، پرویز مشرف نے منافقت کی، پرویز مشرف نے پوری دنیا کے سامنے کئی کی عہدوں سے انحراف کیا، لیکن اس کے باوجود برادران اسلام ہم اس امید پر رہے کہ یہ آج کسی وعدے کو پورا کر دے گا، جمہوریت نافذ کر دے گا، کل نافذ کر دے گا۔ اس نے وہ نہیں کیا، وہ نہیں کرے گا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، کبھی بھی مطالبات سے نہیں جائے گا، کبھی بھی تقریروں سے نہیں جائے گا، جائے گا تو باہر نکلیں گے اور میدان میں کھڑے ہوں گے، تو اس کے بعد اس کو زبردستی بھیجا جائے گا۔ اور اگر جب تک آپ اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں باہر نہیں نکلیں گے اور اس پورے اسلام آباد کا گھیراؤ نہیں کریں گے اور ان کے صدارتی محل کے چاروں طرف دھرنا نہیں دیں گے، تو اس وقت تک انہوں نے باہر نہیں جانا ہے، انہوں نے آپ کے اوپر مسلط ہی رہنا ہے۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ حدود قوانین کو اگر یہ پاس کریں گے تو ہم پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کے ان بلوچستان کی وزارت سے بھی نکلیں گے اور صوبہ سرحد کی وزارت سے بھی نکلیں گے اور قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی چھوڑیں گے۔ تو اس کا وقت آ گیا ہے، اور اس کا وقت آ کے اس کے بعد ہی عوام لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ باہر نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ
آمریت ملک کی یکجہتی کے لیے خطرہ ہے۔ ملک میں اگر آمرانہ نظام ہوگا تو محرومیاں ہوں گی۔ آمرانہ نظام کے نتیجے میں وفاق اور صوبائی خود مختاری کے کوئی معنی نہیں ہے۔ پرویز مشرف نے 4 IGPs کو بلایا، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان کی انسپکٹر جنرل پولیس کو، اور سب کو کہا کہ میری حکم کی پابندی کرو گے، وزرائے اعلیٰ کے حکم کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، اصل حیثیت اور اصل میرے حکم کی ہے۔ آئین کہا گیا، دستور کہا گیا، اور ضابطہ اور قانون اور قاعدہ کہا گیا۔ اگر اس طریقے سے چیف آف آرمی صاحب تمام پولیس جنرلوں کو بلا کے اپنے صدارتی محل کے ذریعے سے تمام قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر خود فیصلے کرتا ہے، چنانچہ پشاور میں پرویز مشرف کے حکم سے پولیس نے SSP کے حکم سے اور IGP کے حکم سے جو اسلامی ترانے اور اسلامی کیسٹس اور اسلامی تقریریں ہیں ان کی دکانوں پر چھاپے مارے اور کہا کہ یہ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، اور ان تمام کو پکڑ کر جیل کے اندر بھیج دیا اور جیل میں بھر دیا۔ وزیر اعلیٰ کو خبر بھی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کو نظر انداز کر کے کیا اس آمریت کے ساتھ یہ وقت بچ سکتا ہے؟ کیا صوبائی خود مختاری کے کوئی معنی باقی رہ گئے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، فحاشی اور اوریانی کو کھلی اجازت ہے، لیکن اسلامی کیسٹس اس کے اوپر پابندی ہے۔ اور کہاں پابندی ہے؟ پشاور میں پابندی ہے، جہاں متحدہ مجلس عمل کی حکومت ہے، جہاں پہ لوگوں نے شریعت کو ووٹ دیے ہیں، وہاں پہ متحدہ مجلس عمل کو حزبہ بل پاس کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں پر پولیس کو یہ اجازت ملتی ہے، IGP اور چیف سیکرٹری کو، وہاں پہ پرویز مشرف ہر ہفتے بلا کے خود انسٹرکشن دیتا ہے اور ان کو بغاوت پر آمادہ کرتا ہے، آئین سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے ہم حامی ہیں، ہم دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں ساری دنیا کے ساتھ، لیکن کیا امریکہ بھی ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے؟ امریکہ غلام